بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ فیض الادب ہے اور سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر غالباً 6 ہے، سبق نمبر 6 ہی ہے۔ سبق کیا ہے؟ خبر بترکیب اضافی، خبر بترکیب اضافی۔ اس کے بارے میں ترکیب اضافی کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا تھا مبتدا بترکیب اضافی میں، اب یہاں دوبارہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں۔ تو ڈائریکٹ ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الشاب، پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الشاب۔ ایک بات یہاں پر یہ بتا دوں کہ وہاں پر چونکہ ما قبل میں جو سبق گزرا سبق نمبر 5 میں، تو وہاں پر مرکب اضافی ہو کر مبتدا بنا تھا، لیکن یہاں پر الگ ہے، یہاں پر مرکب اضافی ہو کر مبتدا نہیں خبر بنے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ الشاب، پہلا جو لفظ ہے وہ شاب، معنی جوان، مرد، نوجوان کے معنی میں آتا ہے۔ جمع اس کی شباب بھی آتی ہے اور شبان بھی آتی ہے جمع۔ اور اللحم معنی گوشت، جمع اس کی لحوم آتی ہے۔ الجاموس یہ بھینس کے معنی میں آتا ہے، جمع اس کی جوامیس آتی ہے۔ اللبن دودھ، جمع البان۔ الساکن رہنے والا، سکن یسکن سے اس میں فاعل ہے، باب نصرہ رہنے والا۔ القریۃ گاؤں، جمع اس کی قرا یا قرا، قاف کے ضمے اور کسرے دونوں کے ساتھ، قرا یا قرا گاؤں۔ زید ولد خالد، زید خالد کا لڑکا ہے، تو زید اسم مبتدا اور ولد خالد، ولد مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا الشاب ساکن، یہ ساکن القریہ، ھذا الشاب ساکن القریۃ، یہ نوجوان گاؤں کا رہنے والا ہے۔ ہا حرف تنبیہ، ذا اسم اشارہ، الشاب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور ساکن مضاف اور القریۃ مضاف الیہ، مضاف بنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر۔ ذالک لبن البقرۃ، وہ گائے کا دودھ ہے، وہ گائے کا دودھ ہے۔ ذالک اسم اشارہ اور مبتدا، اور لبن البقرہ، لبن مضاف، البقرۃ مضاف الیہ، وہ گائے کا دودھ، تو لبن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے جو ہے خبر۔ تلک بنت زید، وہ زید کی لڑکی ہے۔ تلک اسم اشارہ مبتدا ہے، اور بنت زید، یہ بنت مضاف، زید مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر جو ہے یہ خبر ہے۔ مضاف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا لحم الجاموس، یہ بھینس کا گوشت ہے، تو حرف تنبیہ ذا اسم اشارہ مبتدا، اور لحم الجاموس یہ مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے۔ ھذہ الصبیۃ بنت بکر، یہ بچی بکر کی لڑکی ہے۔ الصبیہ جمع صبیات، اور الصبی مذکر، اس کی جمع صبیان آتی ہے، بچے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو حرف تنبیہ ذی اسم اشارہ، اور الصبیۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، بنت بکر مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر۔ عمر صاحب المال، عمر مال والا ہے یا عمر مالدار ہے۔ تو اور میں نے عمر کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا ماقبل میں کہ عمر اور عمر کی پہچان کیا ہے۔ عمر اور عمر جب عبارت میں لکھا ہوا ہو تو اس کی پہچان یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ واو لکھا ہوا ہے یا نہیں. اگر واو لکھا ہوا ہے تو ہم اسے عمر نہیں پڑھیں گے، عامر پڑھیں گے، اور اگر واو لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کو عمر پڑھا جائے گا. عمر صاحب المال، صاحب کا معنی ساتھی آتا ہے، اور صاحب یصحب سے ساتھ ہونا باب سمیعہ سے. اور المال، مال کی جمع اموال آتی ہے، تو عمر مبتدا ہے، صاحب المال بطر کے بھی اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے. ولد العالم سمی زید، عالم کا لڑکا زید کا ہم نام ہے. ولد مضاف، العالم مضاف الیہ، العالم مضاف الیہ. یا العالم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر موجود ہے اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. اور سمی زید، زید کا ہم نام ہے، سمی زید، زید کا ہم نام ہے. تو سمیع کو صفت مشبہ بھی بنا سکتے ہیں. سمیع صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر موجود ہے اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے جو مضاف، اور زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ میں مل کر پھر جو ہے خبر بن جائے گی. عالم کا لڑکا زید کا ہم نام ہے. ھذا دقیق الحنطۃ، یہ گیہوں کا آٹا ہے. حرف تنبیہ، ذا اس میں اشارہ مبتدا، اور دقیق الحنطہ، دقیق من آٹا، الحنطۃ گیہوں، اور جو ہے مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر بن جائے گی. الدراجۃ سریعۃ السیر، الدراجۃ سائیکل تیز رفتار ہے. تو الدراجۃ معنی سائیکل آتا ہے، اور السریعہ کا معنی تیز رفتار، سریعۃ، اور السیر کا معنی چلنا، سارا یسیرو سے باب ضربہ، السیر مصدر چلنے کے معنی میں آتا ہے، اور سریعۃ کا معنی تیز. السریعہ اس کی جو ہے مؤنث ہے سریعن کی، اور سریعن کی جمع سرعان آتی ہے، اور سراع بھی آتی ہے. اور سریعۃ کی جمع سراع، سریعن کی جمع سرعان، اور سریعۃ کی جمع سراع. اور سریع یسرع یہ باب سمیعہ سے آتا ہے، تیز رفتار چلنا، تیز رفتار چلنا. تو الدراجۃ سریعۃ السیر، سائیکل تیز رفتار ہے. اللہ رب العالمین، اللہ سارے جہاں کا رب ہے. اللہ کلمہ جلالت مبتدا، اور رب العالمین مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر. اور الدراجۃ سریعۃ السیر میں بھی یہی کہ سریعۃ السیر مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے الدراجہ مبتدا کی. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد، حمد یحمد، محمد جن کی تعریف و خوبی بیان کیا جائے، باب تفعیل سے تعریف بیان کرنا، خوبی بیان کرنا، قابل تعریف. تو محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ہے رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے، محمد مبتدا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی ترکیب تو ماقبل میں کر دی تھی، یہاں پر بھی کر دیتے ہیں. اللہ کا، اللہ بزرگوں برتر کا ان پر اور ان کے آل پر درود ہو اور سلام ہو. صلی فعل، اللہ کلمہ جلالت، ذوالحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر موجود ہے اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر صلی کا فاعل، اور علیہ علی حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، وعلی آلہ و حرف عطف علی آلہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو جائے گا صلی کا. وسلم، اور یہ صلی کا صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ. وسلم و حرف عطف، سلم فعل اسم ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملے معطوفہ معترضہ ہوا. اور
میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صلی کا معنی آتا ہے نماز پڑھنا اصل، علی صلے کے ساتھ اس کا معنی آتا ہے صلاۃ علی، درود پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھنا، لیکن جب صلی تنہا آئے تو اس کا معنی کیا آتا ہے نماز، لیکن یہاں پر علی کے ساتھ آیا ہے، تو الصلاۃ کا معنی خالص نماز پڑھنا، لیکن جب علی کے ساتھ مل جائے تو اس کا معنی آتا ہے نماز جنازہ پڑھنا یا درود پڑھنا۔ اور صلی کا مصدر جو ہے وہ تسلیہ ہے، الصلاۃ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ الصلاۃ اس میں مصدر ہے، اور اس میں مصدر سے نہ افعال مشتق ہوتے ہیں اور نہ اسماء، اور یہ جو ہے اس کا جو مصدر وہ ہے تسلیہ، اور تسلیہ مصدر ہے، اس میں مصدر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے میں نے بتایا تھا تعالی، تعالی تفاعل، باب تقابل سے ہے، باب تفاعل سے تعالی، اور اس کے بعد ترکیب ہو گئی۔ اب آپ آگے چلتے ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ اس میں مصدر مبتدا، اور الصلاۃ مبتدا، عماد الدین، عماد مضاف، الدین مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے، تو نماز دین کا ستون ہے، دین کی جمع ادیان آتی ہے، اور عماد کی جمع عمود آتی ہے یا عمد، عمود یا عمد دونوں ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ اور آتا ہے عمود، عماد چھوڑ کر عمود، عمادی کی طرح ایک جملہ ایک لفظ اور آتا ہے عمود، اس کا نام معنی بھی ستون آتا ہے اور عماد کا معنی بھی ستون آتا ہے، لیکن جمع میں فرق ہے، عماد کی جمع عمود آتی ہے، عمد آتی ہے، اور عمود کی جمع اعمدۃ آتی ہے، لیکن دونوں کا معنی ستون ہے، ستون سہارا جس پر ٹیک لگایا جائے اس کو بھی عماد بولتے ہیں۔ تو نماز دین کا ستون ہے۔ ہذانی ولدا خالد، یہ دونوں خالد کے لڑکے ہیں۔ حرف تنبیہ، ذان اس میں اشارہ جو ہے مبتدا، یہ دونوں، اور ولدا خالد مرکب اضافی ہو کر جو ہے کیا ہے خبر ہے، یہ دونوں خالد کے لڑکے ہیں۔ اصل میں ولدانی تھا دونوں، کیونکہ الف نون لگا کر حالت رفع میں تثنیہ بناتے ہیں، تو اب چونکہ حالت رفع میں ہے تو لہذا کیا ہوا کہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں، کہاں پر تثنیہ اور جمع مذکر سالم جب اضافت کیا جائے تو تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون جو ہے حالت اضافت میں گر جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے گر گیا۔ اب وہ چاہے حالت رفعی ہو یا نصبی ہو یا جری ہو، تینوں میں ایک ہی صورت ہے کہ گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے۔ تو ولدانی تھا تو اضافت ہو گیا خالد کی طرف تو نون گر گیا، یہ دونوں خالد کے لڑکے ہیں۔ تانی کا بنتا زید، یہاں پر بھی گرا ہے، نون گر گئی ہے، بنتانی اصل میں تھا تو بنتا زید ہو گیا، اضافت ہو گئی تو بنتا زید۔ تانی کا تو معنی ہے وہ دونوں زید کی بیٹیاں ہیں، زید کی لڑکیاں ہیں۔ تانی کا یہ اس میں اشارہ مؤنث ایک کے لیے آتا ہے، ایک مؤنث کے لیے نہیں، تانی کا دو مؤنث کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ دو کے لیے۔ تانی کا اس میں اشارہ مؤنث دو کے لیے آتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اس کے ایک کے لیے ہاتانی آتا ہے اس کے اس میں۔ تو تانی کا اس میں اشارہ مبتدا اور بنتا زید مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے۔ ہؤلاء متعلم المدرسہ، یہ سب مدرسے کے طلباء ہیں۔ ہؤلاء متعلم المدرسہ، یہ سب مدرسے کے طلباء ہیں۔ متعلم شاگرد، تعلم یتعلم سیکھنا، متعلم سیکھنے والے مراد شاگرد ہے۔ ہؤلاء حرف تنبیہ، اولائی اس میں اشارہ مبتدا ہے اور متعلم المدرسہ مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے۔ اولئک الرجال ساکن البلدہ، وہ سب لوگ شہر کے رہنے والے ہیں، وہ لوگ شہر کے رہنے والے ہیں۔ اولئک الرجال اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا،
اور ساکن البلدہ مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے۔ البلدہ تو شہر جمع بلاد آتی ہے۔ اور ہاتان المرأتان طلیقتا الوجہین، یہ دونوں عورتیں ہسمکھ ہیں، ہسمکھ ہیں۔ ہاتان المرأتان طلیقتا الوجہین، یہ دونوں عورتیں ہسمکھ ہیں۔ تو ہاتانی یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے ہاتانی، اور یہ جو ہے اشارہ قریب کے لیے، کیا اشارہ قریب کے لیے، مؤنث تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا شاید کہ، لیکن ہاتانی یہ تثنیہ مؤنث اشارہ قریب کے لیے آتا ہے یہ، اور تانی کا جو ہے یہ اشارہ بعید تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، دور اشارہ کرنے کے لیے تثنیہ مؤنث کے لیے تانی کا آتا ہے، اور قریب اشارہ کرنے کے لیے تثنیہ مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ ہاتانی آتا ہے۔ تو یہ دونوں عورتیں طلیقتا الوجہین ہسمکھ ہیں۔ المرأتان مرأت کی تثنیہ ہے، یہ دونوں عورتیں، اور طلیق قطع الوجہین، طلیق کا معنی آتا ہے ہسمکھ ہونا، الوجہین کے ساتھ، وجہ کے ساتھ مل کر، اور یہ صفت کا صیغہ ہے طلیق، اور باب کرما سے آتا ہے یہ طلق یطلق ہسمکھ ہونا۔ اسی طرح جو ہے طلیق کا معنی کشادہ بھی آتا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک معنی آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے کہ جب نقابت کرنے والے حضرات نقابت کرتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں طلیق اللسان فصیح اللسان، تو طلیق کا لفظ جو لفظ طلیق ہے اس کا معنی ایک آتا ہے کہ جس کی زبان تیز و طرار ہو، جو بہت زیادہ جو ہے لچکدار اور تیز و طرار زبان ہو، تو اس کو بولا جاتا ہے طلیق۔ تو طلیق اللسان وہ شخص جس کی زبان تیز اور طرار ہو، اس کو بھی طلیق اللسان بولا جاتا ہے، طلیق بولا جاتا ہے۔ تو الوجہین کے ساتھ یہ مل کر جو ہے ہسمکھ کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اور خیر تو طلیقتا الوجہین کا معنی کیا ہے؟ ہسمکھ۔ تو یہ دونوں عورتیں ہسمکھ ہیں۔ ترکیب آسان ہے، ہاتان المرأتان اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور طلیقتا الوجہین، طلیقتا الوجہین یہ مرکب اضافی ہے، تو نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے۔ الشاۃ غیر موجودۃ، بکری غائب ہے، بکری موجود نہیں ہے مطلب غائب ہے۔ الشاۃ کا معنی بکری آتا ہے، بکرا بھی آتا ہے، اور الشاۃ جنگلی گائے کو بھی الشاۃ بول دیتے ہیں۔ جمع اس کی شیاہن آتی ہے، اور شواہن بھی آتی ہے کبھی، اور جو ہے الشاۃ کا معنی کیا ہے؟ بکری، بکرا، دونوں کو بولا جاتا ہے۔ غیر موجودۃ، غیر موجودۃ تو موجود نہیں ہے، موجودۃ اس میں مفعول ہے، وجد یجد سے موجود ہونا، تو بکری موجود نہیں ہے۔ الشاۃ غیر موجودۃ، الشاۃ مبتدا اور غیر موجودۃ یہ مرکب اضافی ہو کر جو ہے خبر ہے۔ اب لکھا ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں آپ، تو یہ عربی میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ بھینس کا گوشت ہے، یہ بکری کا دودھ ہے، خالد بکر کا لڑکا ہے، وہ بھینس کا گوشت ہے۔ ذالک لحم الجاموس، وہ بھینس کا گوشت ہے۔ اب اس کا جو میں عربی بنا دیتا ہوں، لیکن آپ ماقبل پر قیاس کرتے ہوئے ترکیب خود کر لیجئے گا۔ وہ بھینس کا گوشت ہے، ذالک لحم الجاموس، یہ بکری کا دودھ ہے۔ ھذا لبن الشاۃ، خالد بکر کا لڑکا ہے، خالد بکر کا لڑکا ہے، ولد بکر، خالد ولد بکر، گاؤں کا رہنے والا، حاضر ہے، ساکن القریۃ حاضر موجود، بکر کا ہم نام مالدار ہے، سمی بکر غنی، غنی بھی بول سکتے ہیں یا صاحب المال بھی بول سکتے ہیں، تو سمی بکر
صاحب المال یا غنی، یہ مرد تیز رفتار ہے. هذا الرجل سریع السیر، کیونکہ الرجل مذکر ہے تو سریعۃ سے نہیں آئے گا بلکہ سریع السیر. مسجد کا ستون لمبا ہے. عماد المسجد طویل، گیہوں کا آٹا خراب ہے. دقیق الحنطۃ ردیء، یہ لڑکی زید کی بیٹی ہے. هذه البنت ولیدۃ زید، هذه البنت ولیدۃ زید. یا عبد الرسول، هذا عبد الرسول، یہ دو بکر کی سائیکلیں ہیں. هاتان دراجۃ بکر، یہ عورتیں ہسمکھ ہیں. هؤلاء النساء طلیقات الوجوہ، طلیقات الوجوہ، چونکہ جمع ہے تو اس لیے یہ بھی کیا آئے گا؟ جمع آئے گا. طلیقات الوجوہ، هؤلاء النساء طلیقات الوجوہ، یہ عورتیں ہسمکھ ہیں. بس ہو گیا اتنا ہی کافی. اس کے بعد سبق نمبر 7 ہے.